ساس سے جھگڑا ہوا تو شوہر نے غصے میں آ کر کہا کہ چند دن کے لیے میکی چلی جاؤ تاکہ ماحول ٹھیک ہو سکے۔ میں جب میکے پہنچی تو میرے شوہر نے طلاق کے کاغذات میرے گھر بھجوا دیے، جس پر لکھا تھا کہ میں بانجھ ہوں اور اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ عدالتی کارروائی کے دوران جب میں نے اپنے شوہر کی میڈیکل رپورٹ گھر سے منگوانے کی اپیل کی تو جج صاحب نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی پولیس کا آدمی وہ رپورٹ لے کر آیا، شوہر نے صبح کی سفیدی ابھی پوری طرح سے آسمان پر پھیلی بھی نہیں تھی کہ زارا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل ایک انجانے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے چند مہینوں سے اس گھر کا دستور یہی بن چکا تھا کہ ہر نیا دن اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت یا نیا تانا لے کر آتا تھا۔ زارا آہستگی سے اٹھی تاکہ اس کے شوہر عثمان کی نیند خراب نہ ہو، جو رات دیر گئے تک کام کی وجہ سے جاگتا رہا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور دبے قدموں کمرے سے باہر آ گئی۔ دالان میں مکمل خاموشی تھی اور ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ زارا سیدھی باورچی خانے میں گئی اور دن کے کاموں کا آغاز کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ساس سکینہ بی بی کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار نہ ہوا تو آج پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے چولہا جلایا اور آٹا گوندھنے لگی۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شادی کے شروعاتی دن کتنے پرسکون تھے، جب سب کچھ اچھا لگتا تھا اور ہر کوئی زارا کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں سکینہ بی بی کے رویے میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ اب اس کا ہر کام ان کی نظر میں برا اور خامیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ زارا روٹی بیلتے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی کہ آج کا دن خیریت سے گزر جائے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گھر کا سکون برباد ہو۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا، دسترخوان بچھایا اور برتن سمیٹنے لگی۔ اتنے میں سکینہ بی بی کے کھانسنے کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ چکی ہیں اور اب ان کی نظریں کسی نہ کسی خامی کی تلاش میں ہوں گی۔ زارا جلدی سے ان کے کمرے کی طرف گئی اور انہیں صبح کی دعا دی۔ سکینہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے ناک بھون چڑھائی اور کہا کہ آج اتنی دیر کیوں کر دی، حالانکہ وقت بالکل وہی تھا جو روزانہ ہوتا تھا۔ زارا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ان کے لیے گرم پانی لائی، پھر ناشتہ چننے لگی۔ عثمان بھی تیار ہو کر باہر آ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر بھی سلوٹیں تھیں۔ وہ بھی کسی سے بات کرنے کے مزاج میں نہیں تھا۔ تینوں دسترخوان پر بیٹھے تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ سکینہ بی بی نے روٹی کا پہلا نوالا توڑا اور فوراً ہی اسے دسترخوان پر پھینک دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ کیا یہ روٹی ہے جو تم نے بنائی ہے؟ یہ تو کچی ہے اور تم جان بوجھ کر مجھے بیمار کرنا چاہتی ہو۔ زارا ایک دم گھبرا گئی اور اس نے نرمی سے کہا کہ روٹی بالکل پکی ہوئی ہے، شاید آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سکینہ بی بی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ پکی ہوئی روٹی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اس باورچی خانے میں گزار دی اور تم کل کی آئی ہوئی لڑکی میری عقل پر شک کر رہی ہو۔ عثمان جو خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا
اس نے غصے سے روٹی چھوڑ دی اور زارا کو گھورنے لگا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے روٹی صحیح طرح سینکی ہے۔ لیکن سکینہ بی بی کہاں رکنے والی تھی۔ انہوں نے پرانی باتوں کا دفتر کھول لیا اور وہ سب کچھ یاد دلانے لگیں جو پچھلے کئی سالوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو اپنے گھر سے کچھ سیکھ کر نہیں آئی، تمہاری ماں نے تمہیں بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ تک نہیں سکھایا اور تم اس گھر پر راج کرنا چاہتی ہو۔ ماں کا نام سن کر زارا کے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ وہ ہر بات برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے والدین کی توہین اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کو مجھ سے جو بھی شکایت ہے آپ مجھے کہیں، لیکن میرے والدین کو برا بھلا مت کہیں۔ اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سکینہ بی بی نے رونا دھونا شروع کر دیا اور عثمان سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ دیکھ لو اپنی بیوی کے تیور، یہ آج مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے تو کل کو مجھے اس گھر سے نکال دے گی۔ میں تو اس کے لیے اس گھر میں ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ عثمان کا غصہ پہلے ہی عروج پر تھا اور اسے دفتر پہنچنے کی جلدی تھی، اور صبح صبح کا یہ جھگڑا اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے زارا پر چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی کہ اصل بات کیا تھی اور غلطی کس کی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اس کی ماں رو رہی ہے اور اس کی وجہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا کہ تم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہو، تم سے ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا جاتا۔ زارا نے سسکتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس انہوں نے میرے والدین کو برا کہا تو میں نے جواب دیا۔ لیکن عثمان نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے آگے بولنے کی؟ تم ان کے ہر طعنے کو برداشت کرنے کی پابند ہو کیونکہ وہ تم سے بڑی ہیں۔ زارا نے حیرت سے عثمان کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے شادی کے وقت اس کا ہر قدم پر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی بات کرنا اپنے آپ کو مزید ذلیل کروانے کے برابر ہے۔ لیکن عثمان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دالان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ اس گھر میں اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ وہ جب بھی دفتر سے تھک ہار کر آتا ہے تو اسے سکون کی بجائے یہ روزمرہ کے جھگڑے ملتے ہیں، اور اب تو صبح صبح بھی یہی تماشا شروع کیا ہوا ہے۔ سکینہ بی بی ابھی تک منہ پر دوپٹہ رکھے رو رہی تھی اور بیچ بیچ میں کہتی جا رہی تھی کہ بیٹا تم مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ تاکہ تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو۔ عثمان نے ماں کے پاس جا کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہ گھر آپ کا ہے، اور جو بھی اس گھر کے اصولوں کے خلاف چلے گا وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ زارا یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس سے مدد مانگے۔ اس کا اپنا شوہر اس کے خلاف ہو چکا تھا اور ساس اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو چکی تھی۔ دیواریں جیسی زارا پر تنگ ہو رہی تھی اور اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔
دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ چھت والا پنکھا اپنی مخصوص آواز کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور یہ تمام آوازیں مل کر اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ زارا نے ایک بار پھر ہمت کی اور عثمان کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھائے کہ وہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے اور وہ ہر بات ماننے کو تیار ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئی عثمان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری کے تاثرات تھے۔ وہ مزید کسی بھی قسم کی بحث یا صفائی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر گھڑی باندھی اور جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جیسے وہ شدید الجھن کا شکار ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اسے اس وقت اس شور شرابے اور ذہنی دباؤ سے نجات چاہیے۔ وہ اپنی ماں سکینہ حبیبی کو مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ بیٹھ کر دونوں کی باتیں سنے اور فیصلہ کرے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں فیصلہ کن انداز میں زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی نرمی یا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ اس نے سیدھا زارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت آواز میں کہا کہ میں اب اس روز روز کی بحث اور اس دوزخ جیسے ماحول کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دماغ پھٹ رہا ہے اور مجھے اپنے کام پر دھیان دینے کے لیے گھر میں خاموشی چاہیے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا ضروری سامان نکالو اور چند دن کے لیے میکے چلی جاؤ تاکہ ماحول ٹھیک ہو سکے۔ زارا نے نم آنکھوں اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنا کچھ ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور اپنے میکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی غلطی کیا تھی اور اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ میکے پہنچی تو اس کے والدین اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو زارا نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا۔ والدین نے اسے تسلی دی اور کہا کہ چند دن کی بات ہے، عثمان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا بھی اسی امید پر دن گزارنے لگی کہ شاید عثمان اسے لینے آ جائے گا، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود عثمان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ زارا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور بار بار اپنے فون کی طرف دیکھتی، لیکن اس پر کوئی پیغام یا کال نہیں ہوتی تھی۔ ایک صبح زارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے والد نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے ایک لفافہ والد کے ہاتھ میں دیا اور دستخط لے کر چلا گیا۔ والد نے لفافہ دیکھا تو اس پر عثمان کا نام لکھا تھا۔ وہ لفافہ لے کر زارا کے کمرے میں آئے اور اسے دے دیا۔ زارا نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے کچھ کاغذات نکلے، جنہیں دیکھتے ہی زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمان نے اتنی چھوٹی سی بات پر اسے طلاق دے دی ہے۔ اس نے کاغذات کو زور سے غور سے پڑھنا شروع کیا، توجہ سے پڑھنا شروع کیا تو اس پر لکھی ہوئی تحریر نے اس کے دل پر ایک اور وار کیا۔ اس پر طلاق کی وجہ زارا کا بانجھ پن لکھی ہوئی تھی۔
یہ پڑھ کر زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود جب ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو عثمان نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، لیکن زارا نے ہمیشہ اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دن ضرور ان کے ہاں خوشیاں آئیں گی، لیکن عثمان نے کبھی اس کی بات نہیں سنی اور آج اس نے اسی بنیاد پر زارا کو طلاق دے دی تھی۔ زارا کی چیخ نکل گئی اور وہ کاغذات زمین پر پھینک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے والد جو کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں آئے تھے، زارا کی چیخ سن کر بھاگتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے زمین پر گرے ہوئے کاغذات اٹھائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے۔ ان کا دل زور سے دھڑکا اور وہ اپنا سینہ پکڑ کر کرسی پر گر پڑے۔ زارا نے جب اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا تو وہ ان کی طرف بھاگی اور انہیں پکارنے لگی، ابا کیا ہوا؟ ابا آنکھیں کھولیں۔ لیکن ان کے والد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا سانس رک چکا تھا، زارا کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ باپ کے اچانک انتقال نے زارا کی دنیا مکمل طور پر اندھیر کر دی تھی۔ وہ شخص جو اس کا سب سے بڑا سہارا تھا اور جس نے اسے ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ محض ایک جھوٹے الزام اور صدمے کی بھین چڑھ گیا۔ گھر میں صفیں ماتم بچھ گئی۔ رشتہ دار، محلے والے اور جاننے والے افسوس کرنے کے لیے جمع ہونے لگے، لیکن زارا کی حالت ایسی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آنسو مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ وہ ایک بت کی طرح اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور صد مہری نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ باپ کی تدفین کے بعد گھر میں ایک ویرانی اور اداسی سی چھا گئی۔ عدت کے دن انتہائی دکھ، کرب اور تنہائی میں گزرے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زارا کے اندر کا دکھ اور تکلیف ایک شدید غصے اور انتقام کی آگ میں بدل رہا تھا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ محض روتے رہنے اور خاموش بیٹھنے سے اس کے مرنے والے باپ کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور اس پر لگنے والا بانجھ پن کا وہ گھناؤنا داغ ہمیشہ کے لیے اس کی ذات کا حصہ بن جائے گا، جس کی وہ ہرگز حقدار نہیں تھی۔ اس نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عثمان اور سکینہ بی بی کے اس ظلم کو یوں ہی رائے گاں نہیں جانے دے گی۔ اس نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی مدد سے ایک تجربہ کار وکیل سے رابطہ کیا اور پوری ہمت کے ساتھ عدالت میں عثمان کے خلاف دھوکہ دہی، جھوٹا الزام لگانے اور اس کے باپ کی موت کا بالواسطہ سبب بننے کا باقاعدہ مقدمہ دائر کر دیا۔ جب عثمان اور اس کی ماں کو عدالت کا نوٹس ملا تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ انہیں ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ زارا جیسی سیدھی سادی اور ڈری سہمی لڑکی ان کے خلاف کبھی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرت کرے گی۔ عدالت میں پیشی کے دن عثمان اور سکینہ بی بی انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا یا خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ زارا ایک بے بس عورت ہے جس کے پاس اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ آسانی سے وکیلوں کو پیسے کھلا کر یہ مقدمہ جیت جائیں گے۔ عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا تو عثمان کے وکیل نے زارا کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور اس کے بانجھ پن کو بنیاد بنا کر اسے جھوٹا اور دھوکے باز ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے جج کے سامنے بڑے فخر سے دلائل دیے کہ عثمان نے ایک بانجھ عورت کو طلاق دے کر
کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ کہ اولاد جیسی نعمت سے محرومی کا سارا قصور صرف اور صرف زارا کا ہے۔ زارا کٹہرے میں کھڑی خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے ان طویل سالوں میں عثمان نے کبھی اپنا طبی معائنہ نہیں کروایا تھا، اور جب بھی زارا اس بات کا ذکر کرتی وہ شدید غصے میں آ جاتا تھا۔ اچانک زارا کے ذہن میں ایک پرانی بات نے جنم لیا۔ اسے یاد آیا کہ عثمان کی الماری کے ایک خفیہ خانے میں ایک فائل ہمیشہ تالے میں بند رہتی تھی، جس کی چابی وہ کسی کو نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی کسی کو اس کے قریب جانے کی اجازت تھی۔ زارا کو پختہ یقین ہو گیا کہ اس فائل میں کوئی نہ کوئی ایسا راز ضرور چھپا ہے جو اس مقدمے کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور جج سے مخاطب ہو کر بھرائی ہوئی لیکن انتہائی پرعزم آواز میں التجا کی کہ جناب عالی، میرے پاس اس وقت اپنے دفاع میں پیش کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ سچائی میرے شوہر کے کمرے میں موجود ہے۔ میرے شوہر کی ایک پرانی طبی رپورٹ گھر کی الماری کے خفیہ تالے میں بند ہے، جسے وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ فوری طور پر پولیس کو وہاں بھیج کر وہ رپورٹ منگوائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور سارا سچ سب کے سامنے آ جائے۔ جج نے زارا کی التجا سنی تو کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ عثمان کے چہرے کا رنگ اچانک پھک پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے فوراً اپنے وکیل کے کان میں کچھ کھسر پھسر کی، جس پر وکیل نے کھڑے ہو کر زارا کی اس درخواست کی سخت مخالفت شروع کر دی اور کہا کہ یہ محض وقت ضائع کرنے اور عدالت کو گمراہ کرنے کی ایک بھونڈی سازش ہے۔ اس کا میرے موکل کی نجی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جج عثمان کے چہرے پر ابھرنے والی گھبراہٹ کو بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ جج نے وکیل کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر 2 پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ زارا کی بتائی ہوئی جگہ پر جائیں اور وہ خفیہ فائل برآمد کر کے عدالت میں پیش کریں۔ جوں وقت گزر رہا تھا، عثمان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا اور اس کی نظریں بے قراری سے عدالت کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ سکینہ بی بی بھی اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی اس راز سے پوری طرح واقف تھیں جو اس بند الماری میں دفن تھا، اور وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ راز باہر آ گیا تو ان کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ زارا کٹہرے میں کھڑی مسلسل اپنے رب سے انصاف کی دعا کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کے بے گناہ باپ کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور سچائی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد عدالت کے دروازے کھلے اور پولیس اہلکار ایک خاکی رنگ کا بڑا سا لفافہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ لفافہ جج کی میز کی طرف بڑھایا گیا، عثمان سے مزید صبر نہ ہو سکا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اہلکار کے ہاتھ سے وہ لفافہ چھیننے کی کوشش کی اور بدحواسی کے عالم میں چلانے لگا کہ یہ میری ذاتی جائیداد ہے اور کسی کو بھی میری نجی زندگی میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے سختی سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا اور جج نے شدید غصے میں عثمان کو تنبیہ کی کہ اگر اس نے عدالتی کارروائی میں
دوبارہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے توہین عدالت کے جرم میں فوراً جیل بھیج دیا جائے گا۔ عثمان بے بسی اور خوف کے مارے کانپتا ہوا اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جج نے گہری خاموشی کے درمیان وہ خاکی لفافہ کھولا اور اس میں موجود پرانی اور پیلی پڑتی ہوئی میڈیکل رپورٹس کو غور سے پڑھنے لگا۔ کمرہ عدالت میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور نظریں جج کے چہرے پر جمی تھیں۔ جج کے ماتھے پر سلوٹیں گہری ہوتی گئیں اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ ابھرنے لگا۔ اس نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے عثمان کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے اپنی گرجدار آواز میں وہ سچ بیان کرنا شروع کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جج نے کہا کہ یہ میڈیکل رپورٹ کسی اور کی نہیں بلکہ خود عثمان کی ہے، جو آج سے 4 سال پہلے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال سے بنوائی گئی تھی، اور یہ رپورٹ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ عثمان ایک ایسی طبی پیچیدگی کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ باج پن کا شکار زارا نہیں بلکہ عثمان خود ہے۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ حیرت اور صدمے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زارا کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے عثمان کو دیکھ رہی تھی، جس نے اپنی مردانگی کی کمی اور اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے اس پر اتنا گھناؤنا اور شرمناک الزام لگایا تھا۔ زارا کے ذہن میں وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب اس کی ساس اسے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی تھی اور عثمان خاموشی سے سنتا رہتا تھا، بلکہ خود بھی ان طعنوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ آج اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ تمام غصہ، وہ تمام زیادتیاں دراصل عثمان کے اپنے اندر کی کمی کی وجہ سے تھی، جسے وہ زارا پر ظلم کر کے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ جج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے نقص کو چھپانے اور معاشرے میں اپنی نام نہاد عزت برقرار رکھنے کے لیے ایک معصوم عورت کی زندگی برباد کر دی۔ تم اور تمہاری ماں نے مل کر ایک خوفناک سازش رچائی تاکہ دنیا والوں کی نظروں میں تم سچے اور زارا قصوروار ثابت ہو سکے۔ تم نے اپنی بیوی کو اس کے خاندان اور معاشرے میں ذلیل و خوار کیا، اور اسی جھوٹے طلاق نامے کی وجہ سے زارا کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تم نے صرف ایک عورت کی زندگی خراب نہیں کی بلکہ ایک خاندان کو تباہ کر دیا ہے۔ عثمان کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ سکینہ بی بی جو کچھ دیر پہلے تک غروش سے گردن اکڑائے بیٹھی تھیں، اب دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں اور جیسے اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جج نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے تمام ثبوت اور حقائق واضح ہو چکے ہیں۔ عثمان نے نہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے بلکہ عدالت کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا یہ جھوٹ ایک انسان کی جان لینے کا بالواسطہ سبب بنا ہے۔ لہٰذا عدالت طلاق کے اس نوٹس کو منسوخ کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیتی ہے اور عثمان کو جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے پر دھوکہ دہی اور ذہنی اذیت پہنچانے کے جرم میں 7 سال قید مشقت اور بھاری جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سکینہ کی بیوی کو بھی تمام جرم میں برابر کا شریک ہونے اور حقائق چھپانے پر 3 سال کی سزا سنائی گئی۔
پولیس نے فوراً آگے بڑھ کر عثمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ عثمان اور اس کی ماں کی چیخو پکار سے عدالت گونج رہی تھی، لیکن زارا کے دل میں اب ان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے کے بعد خود کو اتنا ہلکا اور آزاد محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ فتح اور سکون کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن آج اس کے باپ کی روح کو ضرور سکون مل گیا ہوگا، کیونکہ اس کی بیٹی پر لگنے والا جھوٹا داغ ہمیشہ کے لیے دھل چکا تھا۔ زارا نے ایک آخری نظر ہتھ کڑیوں میں جکڑے عثمان پر ڈالی، جس کی جھوٹی انا کا پردہ چاک ہو چکا تھا اور وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گر چکا تھا۔ زارا اپنے وکیل کے ساتھ پورے وقار اور اعتماد کے ساتھ سر اٹھا کر کمرہ عدالت سے باہر نکل آئی۔ اب وہ کوئی کمزور اور ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی، بلکہ حالات کی بھٹی میں تپ کر کندن بننے والی ایک مضبوط عورت تھی، جس کے سامنے اب ایک نئی اور پرعزم زندگی کھڑی تھی، جہاں اسے کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔